1400 سال پہلے یوں تو بہت سے لوگ پیدا ہوئے، لیکن ایک معجزاتی ولادت جس نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل۔ اس دن اللہ نے فاطمہ بنت اسد کے لیے کعبے کی دیوار کو شق کر دیا، وہ کعبہ جسے ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کیا تھا۔ وہاں اس بچے کی ولادت ہوئی جو آنے والے زمانوں میں انسانیت کے لیے ایک مثال بن کر ابھرے گا۔ اس کا نام علی رکھا گیا، امیر المومنین۔ حضرت علی کی پرورش براہ راست حضرت محمد نے انتہائی محبت اور توجہ سے کی، یہاں تک کہ اپنا پورا وقت اپنے بھائی کی عملی و اخلاقی تربیت میں صرف کیا۔ علی خود اس دور کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اس طرح رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ میثاق قرار پایا ان دونوں میں، نبی خدا اور امام علی کے درمیان۔ یہ جو وعدہ کیا علی نے وہ زمین و آسمان نے دیکھا کہ علی نے آخر تک نبھایا۔ علی کا 10 برس کا سن تھا اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر پیغام الہی کے پہنچانے پر مامور ہوئے۔ اسی کو بعثت کہتے ہیں۔ زمانہ، ماحول، شہر، اپنی قوم اور خاندان سب کے خلاف ایک ایسی مہم شروع کی جا رہی تھی جس میں رسول اللہ کا ساتھ دینے والا کوئی آدمی نظر نہ آتا تھا۔ بس ایک علی تھے کہ جب پیغمبر نے رسالت کا دعویٰ کیا تو علی نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی اور ایمان کا اقرار کیا۔ دوسری ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تھی۔ ان کے علاوہ کون ہے جو صدیق اکبر ہے؟ رسول خدا کا دعوی رسالت کرنا تھا کہ اپنا بیگانہ رسول اللہ کا دشمن نظر آنے لگا۔ وہی لوگ جو کل تک آپ کی سچائی اور امانت داری کا دم بھرتے تھے، آج آپ کو دیوانہ، جادوگر اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، پتھر مارے جاتے اور سر پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا۔ دعوت ذو العشیرہ۔ رسول اللہ کو حکم ملا کہ اپنے قرابت داروں کو اسلام کی دعوت دیں، انہیں ڈرائیں اور متنبہ کریں۔ آپ نے حکم پروردگار کی تعلیم کرنے کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب کی جانشینی، وزارت اور وصایت کا اعلان کیا۔ تقریباً 40 افراد کو اکٹھا کیا گیا اور رسول اللہ نے کھانے کے بعد فرمایا، اے فرزندان عبد المطلب، خدا کی قسم میں پورے عرب میں ایسا کوئی جوان نہیں جانتا جو مجھ سے بہتر کوئی چیز اپنی قوم کے لیے لایا ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کی طرف بلاؤں، پس کون ہے جو اس کام میں میری پشت پناہی کرے، جو میرا بھائی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ اور جانشین ہو؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ علی جو سب سے چھوٹے تھے اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی پشت پناہی کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ علی میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین اور خلیفہ ہے، پس اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ سب لوگ وہاں سے ہنستے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے، ابو طالب، تم کو تمہارے بیٹے کی اطاعت و پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سخت وقت میں رسول اللہ کی ہر مصیبت میں شریک صرف ایک بچہ تھا، وہی علی جس نے بھائی کا ساتھ دینے میں کبھی ہمت نہیں ہاری، برابر محبت و وفاداری کا دم بھرتے رہے، ہر بات میں رسول اللہ کے سینہ سپر رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا
جب مخالف گروہ نے انتہائی سختی کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ پیغمبر کا اور ان کے تمام گھرانے والوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ جانوں کے لالے پڑ گئے۔ ابو طالب نے تمام اپنے ساتھیوں کو رسول اللہ سمیت ایک پہاڑ کے دامن میں محفوظ قلعے میں بند کر دیا۔ 3 برس تک یہ قید و بند کی زندگی بسر کرنا پڑی۔ اس میں ہر شب یہ اندیشہ تھا کہ کہیں دشمن شب خون نہ مارے۔ اس لیے ابو طالب نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ رات بھر رسول اللہ کو بستر پر نہیں رہنے دیتے تھے، بلکہ کبھی جعفر، کبھی عقیل اور کبھی علی کو رسول اللہ کے بستر پر لٹا دیتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر دشمن رسول اللہ کے بستر کا پتہ لگا کر حملہ کرنا چاہے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے مگر رسول اللہ کا بال بیکا نہ ہو۔ اس طرح علی کا بچپن ہی فداکاری اور جان نثاری کے سبق کو عملی طور پر دہراتے گزرا۔ اپنے جان نثار چچا کی وفات کے بعد پیغمبر اکرم نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ ایک رات رسول اللہ اور امام علی نے کعبے میں موجود بتوں کو توڑ ڈالا۔ اگلے دن جب مکے والوں نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے زمین پر پڑا دیکھا تو کہا کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ابراہیم نے بتوں کو توڑ ڈالا تھا، یہ ضرور محمد اور اس کے بھائی علی کا کام ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ان بت شکن بھائیوں نے ایک مرتبہ پھر ان جھوٹے خداؤں کو زمین بوس کیا، جس پر دشمنوں نے ایکا کیا کہ ایک رات جمع ہو کر پیغمبر کے گھر کو گھیر لیں اور رسول اللہ کو شہید کر ڈالیں۔ رسول اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے اسی جانثار بھائی علی کو بلا کر اس واقعے سے مطلع کیا اور فرمایا کہ میری جان کی رکھوالی یوں ہو سکتی ہے کہ تم آج کی رات میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور میں مخفی طور پر مکے سے روانہ ہو جاؤں گا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو یہ پیغام سنتے ہی اس کا دل دہل جاتا، مگر علی نے یہ سن کر کہ میرے ذریعے سے رسول اللہ کا فدیہ قرار دیا جا رہا ہے، خوشی کا اظہار کیا۔ رسالت مآب شب کے وقت مکہ معظمہ سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے اور علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے بستر پر سو گئے۔ چاروں طرف خون کے پیاسے دشمن تلواریں کھینچے نیزے لیے ہوئے مکان کو گھیرے ہوئے تھے۔ بس اس بات کا انتظار تھا کہ ذرا سی صبح ہو لے اور سب کے سب گھر میں گھس کر رسول اللہ کو شہید کر ڈالیں۔ علی اطمینان کے ساتھ بستر پر آرام کرتے رہے اور ذرا بھی اپنی جان کا خیال نہ کیا۔ دشمنوں کو صبح کے وقت یہ معلوم ہوا کہ محمد نہ تھے، علی تھے۔ انہوں نے آپ پر یہ دباؤ ڈالنا چاہا کہ آپ بتلا دیں کہ رسول اللہ کہاں گئے ہیں، مگر علی نے بڑے بہادرانہ تیوروں سے یہ بتلانے سے قطعی انکار کر دیا۔ اس قربانی کے ذریعے علی نے مرضی خدا خرید لی۔ علی 3 روز تک مکے میں رہے۔ جن جن کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھیں ان تک ان کی امانتیں پہنچا کر خواتین بیت رسالت کو اپنے ساتھ لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر حضرت علی علیہ السلام کا انتظار کیا، اور جب تک امیر المومنین خواتین بیت رسالت کی ہمراہی میں رسول اللہ کے پاس پہنچ نہیں گئے، رسول اللہ مدینے میں داخل نہیں ہوئے۔
جو خواتین حضرت علی کے ساتھ تھیں ان میں 3 فاطمہ تھیں، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت عبد المطلب۔ مواخات یا بھائی چارہ، اس سے مراد 2 مسلمان مردوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کرنا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم ہونے والا بھائی چارہ تاریخ میں سب سے زیادہ معروف ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کو نہیں علی کو اپنا بھائی منتخب کیا، جو تاریخ میں تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ علی نے اسلام کی جنگوں میں سب سے مؤثر کردار ادا کیا۔ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ دشمنان اسلام کے خلاف لڑے۔ آپ بہت سی جنگوں میں سپاہ اسلام کے اصلی سپہ سالار رہے، اور جیسے جنگ میں بہت سے مسلمان فرار اختیار کرتے تھے، وہ کبھی فرار نہیں ہوئے اور ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ کرتے رہے۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی، جو بروز جمعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کے کنووں کے کنارے واقع ہوئی۔ اس جنگ میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ جیسے قریش کے بزرگ قتل ہوئے۔ علی ابن ابی طالب کو جنگ کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ 25 برس کی عمر تھی، مگر جنگ کی فتح کا سہرا علی کے سر رہا۔ جتنے مشرکین قتل ہوئے تھے ان میں سے آدھے علی کے ہاتھوں مقتول تھے اور آدھے تمام مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اس جنگ میں نوفل بن خویلد، حنظلہ بن ابو سفیان اور عاص بن سعید جیسے لوگ علی کے ہاتھوں مارے گئے۔ بعد میں امام علی نے معاویہ کو ایک خط میں لکھا، ابھی بھی وہ شمشیر جس سے تمہارے جد عتبہ، ماموں ولید اور بھائی حنظلہ بن ابو سفیان کو قتل کیا تھا میرے پاس موجود ہے۔ جنگ احد میں مشرکین کے غلبے کے بعد بہت سے مسلمانوں نے میدان جنگ سے فرار اختیار کی اور پیغمبر کو تنہا چھوڑ دیا، مگر علی موجود رہے اور انہوں نے حضرت کا دفاع کیا۔ خود علی نے اس واقعے کو اس طرح نقل کیا ہے، مہاجرین و انصار نے اپنے گھروں کی طرف راہ فرار اختیار کی، لیکن میں نے، جبکہ میرے جسم پر 70 زخم تھے، رسول خدا کا دفاع کیا۔ شیعہ و اہل سنت دونوں مصادر کے مطابق امام علی کی اس جانثاری کے صلے میں جبرائیل نازل ہوئے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر علی کے ایثار کی تعریف و تمجید کی اور عرض کیا کہ یہ ایثار اور قربانی کی انتہا ہے جو وہ دکھا رہے ہیں۔ رسول خدا نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، انا منی و انا منہ، وہ مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس کے بعد ایک ندائے آسمانی سنائی دی، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي۔ علی کے سوا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ ظہور اسلام کے قریب اور جنگ احد سے قبل قبیلہ بنو نذیر کے ابو سفیان کے ساتھ مراسم تھے۔ ہجرت کے بعد بنو نذیر نے بھی دوسرے یہودیوں کی مانند مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی اور عہد کیا کہ اگر مدینے پر کسی نے حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ دفاع کریں گے۔ کفار قریش کو کسی قسم کی مالی یا جانی مدد فراہم نہیں کریں گے اور قریش کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار کرنے سے اجتناب کریں گے، لیکن چونکہ بنی نذیر نے اپنے عہد و پیمان پامال کر کے رکھ دیے، ماہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر انجام کو پہنچا۔ رسول خدا نے عبداللہ بن مکتوم کو مدینے میں اپنا جانشین قرار دیا اور علی کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک لشکر لے کر 15 دن تک بنو نذیر کا محاصرہ کیا۔ محاصرے کے دوران غزوق نامی یہودی نے رسول اللہ کے قتل کی ناکام کوشش کی، جو علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ آخر کار بنو نذیر کے یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور آمادہ ہوئے کہ صرف ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر کا ساز و سامان، جو سونے، چاندی اور ہتھیاروں پر مشتمل نہ ہوگا، کو لے کر مدینے سے چلے جائیں۔ ان میں سے بعض افراد
خیبر چلے گئے اور بعض مکے پہنچ کر ابو سفیان اور قریش کے ساتھ مل گئے اور سب نے مل کر رسول اللہ کے خلاف محاذ آرائی کا منصوبہ بنایا۔ جنگ خندق میں رسول اللہ نے اصحاب کے ساتھ مشورہ کیا تو سلمان فارسی نے رائے دی کہ مدینے کے اطراف میں ایک خندق کھودی جائے جو حملہ آوروں اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہو۔ کئی دن تک لشکر اسلام اور لشکر کفر خندق کے دونوں کناروں پر آمنے سامنے رہے اور کبھی کبھی ایک دوسرے کی طرف تیر یا پتھر پھینکتے تھے۔ بالآخر لشکر کفار سے عمرو ابن عبدود اور اس کے چند ساتھی خندق کے سب سے تنگ حصے سے گزر کر دوسری طرف مسلمانوں کے سامنے آنے میں کامیاب ہوئے۔ رسول اللہ نے تمام مسلمانوں کو دعوت دی کہ کون عمرو کے مقابلے میں جائے گا، مگر سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی نے اس سورما کے مقابلے میں جانے کی ہمت نہ کی۔ اور جب آپ نے عمرو ابن عبدود کو مغلوب کر لیا اور اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کے سینے پر بیٹھے تو اس نے آپ کے چہرے پر لعاب دہن پھینک دیا۔ آپ کو غصہ آیا مگر آپ اس کے سینے پر سے اتر آئے، صرف اس خیال سے کہ اگر غصے میں اس کا قتل کیا تو یہ عمل محض خدا کی راہ میں نہ ہوگا بلکہ اپنی خواہش نفس کے مطابق ہوگا۔ کچھ دیر بعد آپ نے اسے قتل کیا۔ جب علی عمرو ابن عبدود کا سر لے کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ روز خندق علی کا ایک وار جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس زمانے میں دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے لوگ اس کی لاش کو برہنہ کر دیتے تھے، مگر علی نے اس کی زرہ نہیں اتاری اگرچہ بہت قیمتی تھی۔ اور جب اس کی بہن اپنے بھائی کی لاش پر آئی تو اس نے کہا کہ کسی اور نے میرے بھائی کو قتل کیا ہوتا تو میں عمر بھر روتی، مگر مجھے یہ دیکھ کر صبر آ گیا کہ اس کا قاتل یقیناً شریف انسان ہے جس نے اپنے دشمن کی لاش کی توہین نہیں کی۔ غزوہ بنو قریظہ یہودیوں کے ساتھ رسول خدا کے مارکوں میں سے آخری مارکہ ہے جو سن 5 ہجری میں لڑا گیا۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ یہودی قبیلے بنو قریظہ نے رسول اللہ کے ساتھ اپنے معاہدے کو پامال کر دیا تھا اور جنگ خندق و احزاب میں مشرکین کے ساتھ تعاون کر چکے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ 1 ماہ تک جاری رہا اور بعد ازاں بنو قریظہ نے قلعے کو چھوڑ کر ہتھیار ڈال دیے اور یہودیوں نے سعد بن معاذ کا نام بطور ثالث پیش کیا اور آپ نے ان کی تجویز سے اتفاق کیا، اور ایک روایت کے مطابق سعد نے ان کے جنگجو مردوں کو قتل اور بچوں اور عورتوں کی اسیری اور اموال کی ضبطی کا حکم جاری کیا۔ ہجرت کے 6 سال میں رسول اللہ اور قریش کے درمیان حدیبیہ کا معاہدہ ہوا جس کے مصنف امام علی تھے۔ گرفتار شدہ افراد کی رہائی کے بارے میں معاہدہ ہونے کے بعد نبی کریم اور قریش کے نمائندوں نے امن معاہدے پر دستخط کیے۔ چونکہ پیغمبر اس امن معاہدے کے فوائد کو جانتے تھے، لہٰذا آپ نے ان کی درخواستوں پر بہت رواداری کا مظاہرہ کیا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قریش کی درخواست پر خدا کے نام پر سب رحم کرنے والا مہربان کے بجائے اپنے نام میں اے خدا لکھنا اور اس کے بعد خدا کے رسول کے لقب کو بھی خارج کرنا تھا، نبی کا نام اور اس کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھنا۔ اس وقت فوج کے جھنڈے اور ان کے پرچم بردار جنگ کے اہم پہلو ہوا کرتے تھے۔ آئیے خیبر کے پرچم اور عظیم پرچم بردار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہجری کے 7ویں سال میں جب خیبر کے یہودیوں نے اسلام کے بارے میں سازشیں پھیلانا شروع کی تو پیغمبر نے یہودی قلعوں پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ اسلامی فوج نے خیبر کے مختلف قلعوں کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ قلعہ قمیص پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ اسلامی فوج کے بہت سارے فوجیوں نے مختلف طریقوں سے کوشش کی، لیکن وہ قلعہ فتح کرنے میں ناکام رہے۔
تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا جو خدا اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے اور خدا اور اس کا نبی بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو بلایا اور علم ان کو دیا۔ امام علی نے خوفناک یہودی جنگجو مرہب کو مار کر قلعہ فتح کیا، جو پورے عرب میں اپنی طاقت اور بہادری کے لیے مشہور تھا۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ قلعے کے قریب ایک شخص نے اچانک امام علی پر اپنی تلوار سے حملہ کیا اور ڈھال امام کے ہاتھ سے گر گئی، لہٰذا امام علی نے قلعے کے دروازے کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ وہ اس دروازے کو اپنے ہاتھ میں لے کر لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ نے قلعہ فتح کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ کہا جاتا ہے کہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ اس کو اٹھانے میں 40 یا 70 افراد لگتے تھے۔ فتح خیبر امام علی کی ایسی کامیابی ہے جس پر تمام مورخین نے اتفاق کیا ہے۔ یابیس کی وادی میں گھوڑوں کی پشت پر سوار 12,000 فوجی جمع ہوئے اور قسم کھائی کہ جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کو قتل نہیں کر دیں گے وہ علیحدگی اختیار نہیں کریں گے۔ پیغمبر نے اپنے ساتھیوں اور سپاہیوں کو لڑنے کے لیے بھیجنے کی کوشش کی لیکن وہ سب ناکام ہو گئے۔ بالآخر پیغمبر نے امام علی کو مہاجرین اور انصار کے ایک لشکر کے ساتھ دشمن سے جنگ کے لیے بھیجا۔ امام علی نے جب دشمن کے قریب پہنچ کر ڈیرے ڈالے اور ان سے کہا، میں علی رسول کا بھائی ہوں اور ان کا پیغام لایا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو اتحاد الہی اور محمد کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے طلب کیا جائے، لہٰذا اسلام قبول کریں اور مسلمانوں کی خوشحالی اور دولت کو بانٹ لیں۔ کفار نے جواب دیا، تم صرف وہ آدمی ہو جن سے ہم ملنا چاہتے ہیں، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور جان لو کہ ہم تم کو اور تمہاری فوج کو مار ڈالیں گے۔ امام علی نے جواب دیا، میں اللہ، فرشتوں اور مسلمانوں کی مدد کے لیے دعا گو ہوں اور واقعی اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی طاقت یا طاقتور نہیں ہے، اور دونوں فریق اپنے اپنے خیموں میں لوٹ گئے۔ طلوع فجر سے عین قبل مسلمانوں نے نماز ادا کی اور ابھی اندھیرا ہی تھا جب امام علی نے دشمن پر حملہ کیا، جس نے دشمن کو مکمل طور پر برباد کر دیا۔ پیغمبر کے حکم کے مطابق امام علی نے لڑنے والوں کو مار ڈالا، ان کی خواتین اور بچوں کو اسیر بنا لیا، ان کا سامان قبضے میں لیا، مکانات کو تباہ کیا اور پھر مدینے واپس آ گئے۔ فتح کی صبح جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور انہیں امام علی کی فتح سے آگاہ کیا۔ پھر نبی نے منبر پر حاضر ہو کر امام علی کی فتح کا اعلان کیا اور انہیں آگاہ کیا کہ جنگ میں صرف 2 مسلمان ہی مارے گئے ہیں۔ نبی اور اہل مدینہ واپسی پر امام علی اور ان کی فاتح فوج سے ملنے کے لیے شہر کے مضافات کی طرف روانہ ہوئے۔ فتح مکہ اور جنگ حنین میں فتح کے بعد ہجرت کے 8ویں سال کے دوران رسول اللہ نے تبلیغ دین کو بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ پیغمبر نے امام علی کو ایک خط کے ساتھ یمن بھیجا جو انہوں نے یمنیوں کے لیے لکھا تھا۔ امام علی نے لوگوں کو نبی کا خط پڑھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ امام علی کی کوششوں کے نتیجے میں قبیلہ ہمدان نے اسلام قبول کر لیا۔ امام علی نے پیغمبر اکرم کو ہمدان کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی۔ اس خبر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا اور انہوں نے قبیلہ ہمدان کے لیے دعا کی۔ پھر امام علی اور قبیلہ مدہج کے مابین تنازع کی خبر آئی۔ امام علی نے ان کی سرزمین پر جا کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسے مسترد کر دیا اور ایک جنگ ہوئی جس میں مدہج کو شکست ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امام علی کو یمن میں بطور قاضی مقرر کیا اور ان کے لیے دعا کی کہ وہ مناسب فیصلے کریں۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج سے واپسی پر آیہ تبلیغ کے حکم خدا کے مطابق غدیر خم کے مقام پر لوگوں کو جمع کیا۔ خطبہ غدیر پڑھنے کے بعد حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ خدایا اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس خطبے کے بعد صحابہ نے آگے بڑھ بڑھ کر امام علی کو مبارکباد پیش کی، جس میں حضرت عمر بن خطاب پیش تھے، اور آپ نے حضرت علی کو امیر المومنین کے لقب سے خطاب کیا۔ رحلت پیغمبر کے بعد سن 11 ہجری میں حضرت نے وفات پائی۔ حضرت علی رحلت پیغمبر کے بعد 24 سال کی عمر میں امامت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ امام علی حضرت کی تکفین و تجہیز میں مشغول تھے کہ ایک گروہ نے سقیفہ بنی سعادہ میں حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا۔ خلیفہ کے ساتھیوں نے امام علی سے بیعت لینے کے لیے ان کے گھر پر حملہ کیا، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زخمی ہوئیں اور ان کا حمل ساقط ہوا۔ اسی زمانے میں خلیفہ وقت کے حکم پر فدق کو حضرت فاطمہ الزہرا سے چھین کر بیت المال میں شامل کیا گیا۔ تمام شیعہ اور بعض اہل سنت علماء کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اس وقت بخش دیا تھا جب آیت ذوالقربہ نازل ہوئی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ جب خلیفہ کی جانب سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گواہوں کو رد کیا گیا اور فدق واپس کرنے سے انکار کیا، تو اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا نے مسجد نبوی کا رخ کیا اور وہاں پر ایک مفصل خطبہ دیا جو خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے میں آپ نے خلافت کو غصب کیے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے انبیاء کے عرض نہ چھوڑنے پر مبنی خلیفہ کی بات کو سراسر قرآنی آیات کے خلاف ورزی قرار دیا، اور اس مقدمے کو قیامت کے دن خدا کی عدالت پر موکول کیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت زہرا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے ناراض ہوئیں اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی۔ ان کی وصیت کے مطابق حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے۔ سن 14 ہجری محرم میں حضرت عمر ساسانیوں سے جنگ کے لیے مدینے سے خارج ہوئے اور سرار نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ انہوں نے امام علی کو مدینے میں اپنی جگہ قرار دیا تاکہ وہ خود اس جنگ کی فرماندہی اپنے ذمے لیں، لیکن بعض صحابہ کے مشورے کے بعد انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور سعد بن ابی وقاص کو جنگ کے لیے بھیجا۔ حضرت عمر نے مرنے سے پہلے سن 23 ہجری میں اپنے بعد خلافت کے لیے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جس میں حضرت علی علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس میں انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو تعین کنندہ شخص کا درجہ دیا۔ عبد الرحمن نے پہلے امام علی سے چاہا کہ کتاب خدا، سنت پیغمبر اور سیرت شیخین پر عمل کی شرط پر خلافت کو قبول کر لیں، لیکن آپ علیہ السلام نے سیرت شیخین کو قبول نہیں کیا اور جواب دیا کہ میں اپنے علم و استعداد و اجتہاد سے کتاب خدا و سنت پیغمبر پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن نے حضرت عثمان کو ان شرطوں کے ساتھ خلافت کی دعوت دی۔ انہوں نے قبول کر لیا تو انہیں خلافت مل گئی۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان کے طرز عمل سے عوامی عدم اطمینان عروج پر پہنچا اور لوگوں کے ایک گروہ نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت سے پہلے حضرت عثمان کی ہی درخواست کے مطابق امام علی نے مدینے سے ینبو کا سفر اختیار کیا، تاہم
امام علی نے امام حسن اور امام حسین سے خلیفہ کی حفاظت کرنے کو کہا۔ باغیوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا اور اس کے بعد لوگ امام علی کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے خلافت قبول کرنے کی التجا کی۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد 35 ہجری میں امام علی خلیفہ اور امت مسلمہ کے رہنما بنے۔ حضرت عثمان اور کچھ صحابہ کے قریبی لوگوں کے سوا مدینے میں موجود تمام صحابہ کرام نے امام علی سے بیعت کا وعدہ کیا۔ اپنی خلافت کے آغاز کے 2 دن بعد اپنے پہلے خطبے میں حضرت علی نے زور دیا کہ وہ ساری دولت اور جائیدادیں جو ناجائز طور پر لی گئی ہیں ان کو واپس کر دیا جائے اور عوامی املاک اور دولت کی تقسیم کے سلسلے میں انصاف پر زور دیا۔ 36 ہجری میں طلحہ اور زبیر نے حضرت امام علی کی بیعت رد کی اور ام المومنین عائشہ سے ملنے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، جنہوں نے حضرت عثمان کے قاتلوں کے خلاف انتقام کا مطالبہ کیا تھا، اور اپنے حامیوں کے ساتھ یہ لوگ مکہ مکرمہ سے بصرہ کے لیے روانہ ہوئے تاکہ جنگ جمل شروع ہو، جو مسلم تاریخ کی پہلی خانہ جنگی ہے۔ یہ جنگ حضرت امام علی علیہ السلام اور ام المومنین عائشہ، طلحہ اور زبیر کے حامیوں کے مابین بصرے کے قریب ہوئی، اور ام المومنین عائشہ کی شکست کے ساتھ اس کا اختتام ہوا۔ اس جنگ کے دوران طلحہ اور زبیر کو قتل کیا گیا اور ام المومنین عائشہ کو مدینے روانہ کر دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام بصرہ گئے اور عام معافی کا اعلان کیا۔ پھر رجب 36 ہجری میں کوفے میں داخل ہوئے اور اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اسی سال امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو بلایا تاکہ وہ اس سے بیعت طلب کریں۔ جب معاویہ نے سرکشی سے امام کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو امام علی نے اسے شام کی گورنری سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور شوال 36 ہجری میں معاویہ کے خلاف دمشق تک ایک فوجی مہم کا آغاز کیا۔ اس طرح ایک اور جنگ امام علی علیہ السلام پر مسلط کی گئی، جو صفین نامی ایک علاقے میں سال 36 ہجری کے آخر اور 37 ہجری کے آغاز میں لڑی گئی۔ چونکہ امام علی علیہ السلام کی فوج جنگ جیتنے والی تھی، عمرو بن العاص نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی فوجوں کو قرآن کے نسخے اپنے نیزوں پر اٹھانے اور علی کی فوج کو قرآن کی ثالثی کے لیے بلائے۔ اپنی فوج کے دباؤ میں امام علی علیہ السلام نے مجبوراً ثالثی قبول کی۔ تاہم امام کے ثالثی قبول کرنے کے باوجود لشکریوں میں موجود ایک تعداد نے اعتراض کیا اور قرآن کی کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہوئے معاویہ سے جنگ جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ وہ ثالثی کی قبولیت کو ارتداد کا ایک عمل سمجھتے تھے، جس سے انہوں نے توبہ کی، جبکہ ان میں سے کچھ ایسے افراد شامل تھے جنہوں نے امام کو ثالثی قبول کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اعتراض کرنے والوں نے مطالبہ کیا کہ امام کو بھی توبہ کرنی چاہیے اور معاویہ کے ساتھ اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا چاہیے۔ امام نے ان کے مطالبات کو مسترد کر دیا اور اعلان کیا کہ اگر دونوں ارباب اختیار نے قرآن کی بنیاد پر ثالثی نہ کی تو وہ شامی فوج کے ساتھ جنگ جاری رکھیں گے۔ ثالثی کے دوران عمرو بن العاص نے ابو موسیٰ الاشعری کو یہ اعلان کرتے ہوئے دھوکہ دیا کہ انہوں نے معاویہ اور علی دونوں کو اقتدار سے ہٹانے پر اتفاق کیا ہے۔ جب ابو موسیٰ نے اس کا اعلان کیا تو عمرو نے اٹھ کر اعلان کیا کہ اس نے علی کو بھی اقتدار سے ہٹا دیا، لیکن معاویہ کو مسلم برادری کا واحد حکمران بنا دیا ہے۔ امام کے ساتھیوں نے ثالثی پر اعتراض کیا اور ان میں سے کچھ، جنہوں نے بعد میں پہلے خارجیوں کو تشکیل دیا، ثالثی کی قبولیت کو ارتداد کا عمل سمجھا، امام کی فوج چھوڑ دی
اور کوفے واپس جانے کے بجائے ہارورہ میں جمع ہو گئے۔ خارجیوں کے اعتراضات 6 ماہ تک جاری رہے۔ امام علی نے چند ساتھیوں کو ان سے بات کرنے اور ان کو اپنا احتجاج ختم کرنے پر راضی کرنے کے لیے بھیجا، ایک ایسی درخواست جس سے خارجیوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے خارجیوں کے رہنماؤں کو ایک خط بھی لکھا اور انہیں معاشرے میں واپس آنے کو کہا، لیکن ایک خارجی رہنما نے امام کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ امام نے ارتداد کا ارتکاب کیا ہے اور انہیں ضرور توبہ کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے خارجیوں کو متعدد بار معروف شخصیات کے ذریعے واپس آنے کے لیے بھی بلایا اور یقین دہانی کرائی کہ اگر ایسا کیا گیا تو انہیں معافی دی جائے گی۔ تاہم جب کسی بھی حل پر کام نہ ہوا تو امام علی نے 14,000 آدمیوں کی فوج کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں فوجوں نے نہروان نامی علاقے میں ملاقات کی۔ امام علی نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی فوجوں کو جنگ شروع نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ خارجیوں نے جنگ شروع کی اور جلد ہی شکست کھائی۔ یہ سب یا تو مارے گئے یا زخمی ہوئے، جبکہ جنگ میں امام کی فوج کے صرف 10 سے کم سپاہی مارے گئے۔ خارجیوں سے زخمی ہونے والے افراد اپنے اہل خانہ میں واپس آئے۔ صرف 10 خارجی جنگ کے میدان سے فرار ہو سکے۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن بن ملجم تھا جو کہ امام علی کا قاتل تھا۔ ابن ملجم نے 19 رمضان المبارک 40 ہجری کے روز کوفے کی مسجد میں امام پر حملہ کیا اور انہیں اپنی زہر آلود تلوار سے زخمی کر دیا۔ 2 دن بعد 21 رمضان المبارک کو امام علی 63 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے اور انہیں اس وقت خفیہ طور پر سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما